أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ سبحان اللہ۔ تو گزشتہ جو بات ہم نے کل بیان کی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ قرآن مقدس جو نازل ہوا تو یا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ نامراد ہوں، ایسا کبھی نہ ہوگا کہ آپ ناکام ہوں۔ قرآن مقدس ہے، آپ کے پاس سچے نبی ہیں، آپ ہر وقت بامراد ہوں گے اور ہر وقت کامیاب ہوں گے۔ اس قرآن مقدس کو آپ پڑھتے رہیے، لوگوں کو سناتے رہیے، سچے معبود کی طرف بلاتے رہیے۔ یہ چیز سچے معبود کی طرف بلانے کے بعد بلاتے رہیے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ اتارا کس کی طرف سے؟ کہا اس رب کی طرف سے اتارا گیا ہے جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ زمین جو تمہیں دکھتی ہے اور ہمارے جسم سے بہت زیادہ قریب ہے، اس کا بھی بادشاہ، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور وہ آسمان جو ہم سے بہت دور ہے، نظر بھی نہیں آتا، ایک آسمان دوسرا تیسرا، اتنا اونچا آسمان کا، ان ساروں کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب قرآن مقدس آگے ارشاد فرماتا ہے الرحمن، جس کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس نازل فرمایا، وہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے علی العرش استوى، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہیں سے ہم اور دوسرے فرقے جدا ہوتے ہیں۔ استوا لغوی معنی ڈکشنری معنی جو ڈکشنری میں لیا جاتا ہے کیا ہے؟ کسی چیز پر بیٹھنا۔ ڈکشنری کا جو معنی ہے وہ کیا ہوگا؟ بولیں، کسی چیز پر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے معنی کی طرف۔ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے جس نے عرش پر استوا فرمایا۔ ایک چیز یہ، اس کا ظاہری معنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے، اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اور یہاں معنی کیا بن رہا ہے؟ عرش پر بیٹھا، تو بیٹھے گا وہ جس کا جسم ہوگا۔ سمجھے؟ یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، اور یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ معنی ہے، میں نے اسی لیے کہا آج کی بحث بڑی دلچسپ ہے، سمجھنے والی ہے۔ وہ لوگ سارے گمراہ ہو گئے جنہوں نے اللہ کے لیے جسم مانا، جسم ثابت کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ جسم سے پاک ہے، جسم سے اس کا وجود، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے۔ کیسا ہے نہیں پتا، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا نا جو تصور میں آ جائے، وہ تصور میں آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہی تو ہمارے رب کی شان ہے، یہ اوروں کے معبود اور اوروں کے خدا ہے جو دکھ جاتے ہیں، ہمارا معبود تو تصور میں آنے سے بھی پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ چیز اصل ہے۔ تو یہاں جن لوگوں نے کیا کہا، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کرسی پہ بیٹھا ہے، تو جب وہ بیٹھتا ہے معاذ اللہ، اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے جب ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو چر اور چوں کی آواز آتی ہے، لکڑی کی کرسی ہو تو آتی ہے نا۔ یہاں تک کہ لکھنے والے کفری عقیدے لکھ گئے کہ اللہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کرسی سے چوں چوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ نے کہا نا، اب یہی آیت ہے، اس سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، یہی آیت ہے جس سے لوگ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ معنی سمجھ کے آتا ہے، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا، یہ دیکھنے میں پہلی نظر میں سمجھ میں آتا، کہا یہ معنی مت لو۔ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں۔
متشابہات سمجھ میں نہیں آتی. کیسی کہ جس رب نے اتاری ہے وہ جانتا ہے, جس محبوب پہ اتاری ہے وہ جانتا ہے, بس ہمیں بس ایمان لانا ہے, کچھ اس پہ بولنا نہیں ہے. ان میں سے یہ آیت ہے. امام عشق و محبت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو عرش پر استوا فرمایا یہ آیت متشابہات سے, اس میں پڑھنا نہیں ہے, اس میں بحث نہیں کرنی ہے. اچھا کیا کرنا ہے؟ یہ جو اصل معنی جو ہمیں سمجھ آتا ہے ڈکشنری والا, اس معنی کو پھیر دیا جاتا ہے کس طرف کا محکمات کے مطابق اور محاورات کے موافق اس کو پھیر دیا جاتا ہے. کیوں پھیرا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ لوگ فتنے اور گمراہی سے بچ جائیں, اس لیے پھیر دیا جاتا ہے. اور جو صحیح معنی ہے وہ بتایا جاتا ہے. اصل معنی جو سمجھ آتا ہے وہ نہیں لیا جاتا, وہ معنی لیا جاتا ہے جس سے لوگ فتنے اور گمراہی سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. اب اگر ان کا ہی معنی لے لیں مثال کے طور پہ, جنہوں نے یہ کہا, کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہے, تو جو بیٹھنے والا ہو وہ کس چیز کا محتاج ہوتا ہے؟ جگہ کا. بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے کے لیے جگہ کا محتاج, اور محتاج الیہ کا محتاج سے پہلے ہونا ضروری. اس کو سمجھئے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا بنائی, اس میں عرش بھی بنایا عرش. آپ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہے, یہ کہا تو جب عرش ہی نہیں تھا تب کہاں بیٹھا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے, ہم یوں کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے تو جگہ کا محتاج ہونا ضروری ہے. تو جب عرش تھا ہی نہیں تو پھر کہاں تھا؟ پتا چلتا ہے تم جو یہ بات کہتے ہو وہ غلط ہے, اس کا کوئی اصل نہیں ہے, یہ تمہارا باطل عقیدہ ہے, کفری عقیدہ ہے. ایک یہ چیز. اور جو الہ ہو وہ محتاج نہیں ہوتا. الہ خدا جو ہو وہ محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہو پھر وہ خدا کیسا؟ جس کو کسی کی حاجت کی پڑے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا کیسا ہوتا ہے؟ کہ اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہوتا ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہوتی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو تمہارا معنی اگر ہم مان بھی لیں جو تم کرتے ہو وہ تو بہر صورت کفریہ عقیدہ ہے, نہ اس کو ہم مانتے ہیں نہ اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس سمجھنا کیا ہے کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بس ہے, ہمیں اور آپ کو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یوٹیوب وغیرہ سے سنتے ہیں ہمیں ان کے لیے ایک بات میں مزید کہنا چاہوں گا کہ باقاعدہ طور پر امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے, قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار. اللہ کے لیے جنہوں نے جسم ثابت کیا ان فاجروں کا رد آپ نے تحریر فرمایا. تو اس کتاب کا مطالعہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. یہ اصل چیز جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا تھا. تو پھر جب یہ ہمارے اماموں سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا, لیکن کیفیت کیا تھی کہ وہ ہمیں نہیں معلوم. وہ کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے, البتہ اس پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے. ٹھیک ہے. کرسی پر بیٹھیں گے مثال کے طور پر تو آدمی ہلے گا کہ نہیں ہلے گا؟ بیٹھے گا تو اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تو اتنی ساری کیفیتیں چینج ہو رہی ہے نا, انسان کی حالتیں چینج ہو رہی ہے نا. تو جب حالتیں چینج ہوگی تو پتہ چلے گا اس کے باڈی کے پارٹس ہیں تو اجزاء, اس کو کہتے ہیں اجزاء. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجزاء سے بھی پاک ہے. تو کیسا معنی, کہاں سے کہاں چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ باتیں کچھ سمجھنے والی ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے. ہمارے عقیدے کی ہے, ہمارا کہنا اہل السنہ والجماعت کا یہ کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور عرش کی جو بات کی آپ نے کہا عرش پر بیٹھا, تو ہم نے کہا عرش ہی نہیں تھا تب کہاں تھا؟ تو پتہ چلتا ہے تمہارے قول کے مطابق تو عرش قدیم ہوا, اللہ سے پہلے عرش آیا. ہم کہتے ہیں یہ ساری باتیں تمہاری جھوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے, ازلی کے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ چیز ٹھیک ہے, سمجھ گئے اس کو؟ یہ جسم والی بات, اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے.
ہاں اس آیت پر ہم سب کا ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے آگے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سارا اسی کا ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ سارا اس کا ہے۔ تو وہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے پکارو گے، رب کو بلند آواز سے پکارو گے، زور زور سے دعائیں کرو گے، تسبیح پڑھو گے، حمد کرو گے، وہ تو ساری باتیں سنتا ہے۔ اور اتنا نہیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک وہ تو اس آواز کو بھی جانتا ہے جو پوشیدہ ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو بہت پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پوشیدہ دو چیز طرح کی ہوتی ہے، ایک چیز کیا ہے کہ خیال آتا ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا، خیال آیا آپ کے دل میں، ظاہر نہیں کیا، ابھی آپ کی عمر 20 سال کی ہے، 40 سال میں جو آپ کو خیال آنے والا ہے وہ آئے گا، لیکن وہ اور زیادہ پوشیدہ ہے۔ ابھی عمر 20 سال 25 سال کی ہے، 50 سال کا جب میں ہوں گا تب جو خیال میرے دل میں آئے گا کہ ابھی جو وہ 50 سال کے ہونے کے بعد آئے گا، تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ابھی جو ہے دل میں کا وہ بھی جان رہا ہے، 50 سال بعد جو خیال آنے والا ہوگا وہ رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ ہمارا رب ہر چیز، ظاہر ہو، چھپی ہو، کھلی ہو، ڈھکی ہو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب جانتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہماری ہر حالت میں اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے۔ اکیلے ہو تب بھی وہ کام ہو جس سے رب راضی ہو، لوگوں کے ساتھ جماعت میں ہو تب بھی وہ کام ہو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اتنی ساری شانوں کا جو مالک ہو وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، تو اسے کسی بھی نام سے پکارو، وہ میری اور آپ کی، ہم سب کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ جو کچھ صحیح تھا رب کی توفیق سے تھا، جو کچھ غلط بیان ہوا میری اپنی ذات کی طرف سے تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔